جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا اور جب وہ جیل میں ہوں گے پیچھے سے الیکشنز کروا دیے جائیں گے، اس قسم کی کچھ پلاننگ کی جا رہی ہے، اس قسم کی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اسی لیے ان کی گرفتاری کے اوپر بار بار بات بھی ہو رہی ہے، بحث بھی ہو رہی ہے۔ باقی مریم بی بی نے بھی آج دوبارہ میڈیا سے بات کی، اس میں وہ اپنے یوتھ کوئی کنونشنز تھا، ان کا کوئی یوتھ کے جو ان کے ورکرز ہیں ان سے وہ بات کر رہی تھیں اور وہ ان کو کہہ رہی تھی کہ کیسے عمران خان عدالتوں سے چھپتا پھر رہا ہے۔ کبھی وہ کہتی ہیں وہ بیماری کا بہانہ بناتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہ مشورہ ان کو کون دیتا ہے، یہ بیانیہ ان کو کون دیتا ہے۔ آلدو کہ ان کی اپنی جماعت کے جو سربراہ ہیں نواز شریف صاحب، وہ 3 برس سے کیا کوئی وہاں پہ سونے کی کان تلاش کرنے گئے ہوئے ہیں یا کوئی وہاں پہ وہ کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں؟ وہ بیماری کی وجہ سے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے 50 روپے کا سٹامپ پیپر کے اوپر وہ سب کچھ لکھ کے دے کے گئے تھے اور وہ وہاں پہ چلے گئے۔ تو یہ سب کچھ تو ان کی اپنی جماعت کے سربراہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ان کو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں گی تو اس میں سبکی ہوگی، مذاق اڑے گا، لوگ پوچھیں گے کہ بھائی تم کیا کر رہی ہو، تم کیسا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں آپ؟ یہ تو وہ بیانیہ ہے جو ہمارے خلاف جاتا ہے۔ پر اینی وے وہ اکثر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں مریم نواز ہماری اے ٹیم ہے، وہ کہتے ہیں بی ٹیم بھی نہیں ہے، وہ ہماری اے ٹیم ہے۔ جب تک وہ ہیں ہمارے کسی بھی سیاسی بیانیے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جہاں پہ ہم تھوڑا سا بیک فٹ پہ جاتے ہیں، مریم بی بی آ کے کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں کہ دوبارہ جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں سیاسی بیانیاں بنانے میں۔ تو آج کل وہ جس قسم کے بیانات دے رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ چھپا بیٹھا ہے۔ آج وہ کہہ رہی تھی کہ میاں صاحب نے کہیں پہ جانا تھا تو وہ ہیلی کاپٹر پہ جب بیٹھنے لگے تو ان کو کہا گیا کہ وہاں پہ جناب ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ہیلی کاپٹر کو۔ تو انہوں نے کہا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، آپ اس طرح کریں دوسرے راستے سے چلے جائیں۔ تو بھائی اگر دوسرے راستے سے آپ چلے جائیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ تو یا تو آپ یہ کہہ رہی ہوتی نا کہ جی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ادھر سے ہی ہم جائیں گے۔ پر اینی وے وہ اس قسم کی وہ بیانیہ بناتی ہیں، بہادری کا سب کچھ، اور عمران خان کے ڈرپوک ہونے کا، کیونکہ وہ زمان پارک میں چھپے بیٹھے ہیں۔ پر یہ کوئی ایڈ اپ نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص 3 سال سے لندن میں ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، ایک پاکستان کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جس قسم کے مقدمات ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، 75 سے بھی زیادہ غالباً اب مقدمات ہو گئے، اور سارے سیاسی نوعیت کے ایسے مقدمات ہیں کہ جناب وہاں پہ گیا تو دہشت گردی کا مقدمہ، وہاں پہ گیا تو دہشت گردی کا مقدمہ، یہ نہیں کیا تو فلانا مقدمہ۔ اور ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ مبینہ کرپشن کے مقدمات ہیں، اور ان میں سے 80-90% مقدمات وہ ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر قائم کیے ہوئے، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اچھا، اب الیکشن کروانے کے لیے اگر عمران خان جیل میں چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے الیکشن ہو جائے گا۔ اگر عمران خان کو جب یہ پکڑیں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ ان کو لمبا عرصہ جیل میں رکھا جائے، پیچھے سے ٹکٹ بانٹنے کی بھی ایشو نہ ہو، کنفیوژن یہ پیدا کی جائے کہ جی اگر کسی کو ٹکٹ مل بھی گیا ہے تو وہ یہ کہہ نہیں جی ٹکٹ تو عمران خان نے اس کو دینا تھا، وہ اس کو مل گیا ہے، وہ تو جیل میں ہے۔ اسی طرح دیگر جو ان کی قیادت ہے ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں۔ اب بلوچستان سے بھی سنا ہے کوئی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو بلوچستان میں بھی اس طرح کے مقدمے کروا رہے ہیں، جن لوگوں کو خان صاحب سے اتنا ایشو ہے؟ کوئی عام شہری ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی پتہ نہیں کوئی عام سا بندہ ہے، اس کو کوئی عمران خان کی کوئی بات پسند نہیں ہوئی، اس نے مقدمہ کروا دیا۔ وہ اتنا ریسورسفل ہے، لیکن سابق وزیر اعظم، اس کی جماعت، کل جو بلال شاہ یا پھر وہ ذلے شاہ جسے کہتے ہیں، اس کی جو ہلاکت ہوئی، وہ جو جاں باک ہوا، وہ جو مقدمہ درج کروانا چاہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی پوری قیادت زور ڈالتی رہی، سابق وزیر اعظم زور ڈالتے رہے، لیکن لاہور کے اندر وہ مقدمہ درج نہیں ہوا۔ لیکن سابق وزیر اعظم کے خلاف کبھی کوئی جوس والا، کبھی کوئی فروٹ والا، کبھی کوئی نان بھائی وہ مقدمہ کروا دیتا ہے۔ وہ کیسے کرواتا ہے مجھے نہیں پتا، اوبیسلی وہاں پہ شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کوئی بہتر ہوگی، یا پھر اس کے مقدمے میں کوئی جان ہوگی، اس وجہ سے اس کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بول نیوز جو ہے، نیوز چینل ہے، اس کے سربراہ کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد سے۔ ان کے خلاف کوئی پرانی انکوائری، اگر اس انکوائری میں ایف آئی اے ان کو بلاتی تو وہ ایسے بھی چلے جاتے۔ گرفتار بھی کر لیا اور فوراً تصویر بھی ریلیز کر دی گئی ہے، اور جس طریقے سے ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے غالباً گرفتار وہ کیے گئے۔ کوئی مقدمہ ہے، کوئی انکوائری ہے، پہلے بھی ان کے اوپر مقدمات چلتے رہتے ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی قانونی کارروائی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس طرح ان کو پکڑ لینا اور پھر ان کو تصویر بھی جاری کر دینا۔ گزشتہ روز ہی ہم نے دیکھا تھا کہ پولیس نے جس قسم کی تشدد کیا، جس طرح گاڑیاں توڑی، وہ بھی ہمارے سامنے، اس کی بھی نظیر نہیں ملتی کہ ماضی میں کوئی ایسا کیا گیا ہو۔ تو اب باقاعدہ طور پہ یہ ایسی اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایک طرف سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف کچھ ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ اگر مجبوراً ہمیں الیکشنز میں جانا بھی پڑے تو کس طریقے سے ہم پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ باقی
جنرل فیض صاحب کے اوپر مریم بی بی بہت ٹارگٹ کرتی ہیں، اور آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ جنرل فیض کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے مریم بی بی کہہ چکی ہیں کہ جناب ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آرمی چیف کو پتہ نہ ہو، تو جب وہ ڈی جی سی تھے یا میجر جنرل تھے تو وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے رہے. اور یہی بات انہوں نے کامران خان صاحب کے ذریعے جو ہے یہ بتائی. جنرل فیض نے ان کو میسیجز وغیرہ بھی کی، اور کامران خان صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا. تو یہ سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میاں صاحب کہتے تھے جنرل باجوہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، مریم بی بی ان کا ذکر ہی نہیں کرتی. گجرانوالہ میں اس حوالے سے جب ان سے کافی عرصہ پہلے کوشچن ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا نیکسٹ کوشچن. تو یہ کبھی کچھ ججوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اب جنرل فیض کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. لگتا ہی ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بیانیاں بنانا ہے، اس وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے. باقی جو پی ٹی آئی کا وہ ورکر جس کی ہلاکت ہوئی تھی، جو جاں بحق ہوا تھا، اس کے حوالے سے جس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ آیا اس کو لائے مردہ حالت میں گیا ہے، اس کی مبینہ طور پہ ٹرانسفر کر دی گئی ہے. اور یہ بات اور یہ ٹویٹ کی ہے جناب سی پی این ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو براڈ کاسٹرز کی ایسوسیشن ہے، میڈیا مالکان کی ایسوسیشن ہے، سی پی این ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب کاظم خان صاحب. تو کاظم خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی اور ساتھ کوئی آرڈر بھی لگایا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس ڈاکٹر کی ٹرانسفر کر دی گئی ہے کہ تم نے یہ کیوں ڈکلیئر کیا ہے. اور اس میں پوری انہوں نے جو ہے وہ جو بھی اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی تصاویر بھی لگائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ میں لکھا بھی ہے کہ یہ وہ اس ڈاکٹر کی جناب پوسٹنگ کی گئی ہے جس نے ان کو ان کی ڈیتھ کے حوالے سے کہا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو اسی وقت مردہ حالت میں تھے. اگر میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں، پی ٹی آئی کے کارکن علی بلال کو ڈیڈ ریسیو کرنے والے بتانے والے ڈاکٹر مختار کے تبادلے کا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری، نوٹیفیکیشن کاپی بشکریہ. آگے انہوں نے حسن رضا دنیا ٹی وی انہوں نے لکھا، اور ساتھ انہوں نے وہ دو نوٹیفیکیشن کی تصویریں بھی لگا دی. یہ کاظم خان صاحب ہیں جو سی پی این ای کے پریزیڈنٹ ہیں. آخر میں ایک اور چیز خبر میں نے آج ایک پڑھ رہا تھا کہ گجرانوالہ میں غالباً کوئی شادی ہوئی ہے، اور گجرانوالہ میں اٹلی پلٹ نوجوان کی شادی میں ڈالرز اور موبائل فون نچھاور. یہ اکثر آج کل میں ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ وہ نچھاور کی یہ خبر بھی چل رہی، میڈیا پہ بھی چل رہی ہے مختلف جگہوں پہ، یوں پیسے پھینک رہے ہیں، ڈالر پھینک رہے ہیں. اور لوگ اس کو دیکھ کے آپ کو گھن نہیں آتی ہے کہ وہ معاشرہ جس میں 45% سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں لوگ، بچوں کو مناسب خوراک نہیں ملتی، اور آپ پیسے ایسے پھینک رہے ہیں. کیا اس پیسے کو آپ بہتر طریقے سے نہیں استعمال کر سکتے؟ یا جن لوگوں کو پھینک رہے ہیں آپ کیا ان کو انسان سمجھتے ہیں، یا کوئی خدا نخواستہ انسان سے نچلے درجے کا سمجھتے ہیں کہ آپ یوں پھینکیں گے اور وہ ان کے اوپر جھپٹیں گے جس طرح جانوروں کو کوئی چیز پھینکی جاتی ہے اور جانور جھپٹتے ہیں؟ یہ انسانیت کی بھی تذلیل ہے، یہ عقل اور شعور کی بھی تذلیل ہے، اور یہ ان کی بھی ذہنی پستی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس معاشرے میں جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے. یہ کون سا معاشرہ آپ کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ جہاں پہ آ کے آپ یہ حرکت کریں کہ لوگوں کے اوپر اس طرح آپ پیسے پھینک رہے ہیں؟ کیا ابھی تک ہم اس دور میں، اس جہالیت کے دور میں پھنسے ہوئے؟ اور اگین کیا آپ کو آگے پیچھے اپنے بہن بھائی غریب رشتہ داروں میں کوئی نظر نہیں آتا کہ جدھر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں اس پیسے سے، کوئی فلاحی کام کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، صرف آپ نے اپنی امارت شو کرنی ہے؟ تو میرے خیال میں یہ بڑی ذہنی پستی ہے، اور اس کو یہ بڑا کبھی فیل ہے. مجھے دیکھ کے بڑی گھن آتی ہے. آئی ڈونٹ نو، شاید آپ میں سے کچھ دوست اس کے اوپر مائنڈ کریں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، پر قطعاً جو ہے نا اس کو دیکھ کے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ بھائی اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو بھائی جا کے عوام کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، کسی غریب کی خدمت کریں. یوں پیسے پھینک کے نشاور کر کے آپ کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ اینی وے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.